آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حمد و صلاۃ کے بعد میں نے جو قرآن کی آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے، اس کا تعلق 10واں پارہ ہے اور سورہ توبہ ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ بے شک گنتی مہینوں کی اللہ کے ہاں 12 ہیں، اور یہ اللہ کی کتاب میں ہے، اور یہ اللہ نے 12 مہینے اس دن سے بنائے ہیں جس دن سے اللہ پاک نے آسمانوں کو اور زمین کو اللہ نے بنایا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس کا لفظی ترجمہ تھا۔ اور آگے اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ ان مہینوں میں ظلم نہ کرو، فلا تظلموا فیہن، ان مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 12 مہینے تو ہیں، لیکن 12 مہینوں کے نام کیا ہیں؟ پورے قرآن پاک میں آپ کو 30 پاروں کے اندر 12 مہینے کے نام نہیں ملے۔ کوئی بندہ اگر حدیث کو نہیں مانتا، صرف قرآن کو مانتا ہے، تو پھر وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ 12 مہینے تو ہیں لیکن ان کے نام کیا ہیں۔ ان 12 مہینوں کے ناموں کو ثابت کرنے کے لیے حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے، اور یاد رکھیں وہ نام کسی انسان کے نہیں رکھے ہوئے، بلکہ وہ نام اس مالک نے، اس خالق نے جس نے ان مہینوں کو بنایا ہے، اسی نے ہی ان کے نام رکھے۔ اور وہ کون سے نام ہیں؟ وہ نام ہیں جو اکثر مسلمانوں کو آتے ہی ہیں۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل سب سے زیادہ یہ آتے ہیں۔ اور اسی طرح دنوں کے نام بھی ہمارے مسلمانوں کے بچوں کو آتے ہیں۔ کیسے آتے ہیں؟ وہ یوں آتے ہیں: سیچرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، یہ سب۔ اگر ان کو کہہ دیا جائے کہ عربی میں جو نام ہے نا وہ سناؤ، یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یہ نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جو ادارے ہیں جہاں ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے، وہاں نہ عربی مہینوں کے حوالے سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی عربی دنوں کے جو نام اس حوالے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تو یاد رکھیں، جلال پور پیر والے کا واقعہ ہماری صورتحال یہ ہے، کسی ساتھی نے کسی کو کہا کہ تمہاری زندگی میں کبھی محرم رمضان میں آیا ہے؟ یہ سوال کیا کہ تمہاری زندگی میں کبھی محرم رمضان میں آیا؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ کہنے لگا ہاں ایک دفعہ جو ہے وہ محرم رمضان میں آیا تھا، ایک دفعہ۔ اگر کسی کو یوں پوچھ لیا جائے کہ کبھی جنوری فروری میں آیا ہے، کہے گا تیرا دماغ خراب ہے، تیرا دماغ خراب ہے، جنوری فروری میں تو آ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ یہ مہینے بھی ہمیں یاد ہیں اور ان مہینوں کے نام بھی یاد ہیں، ترتیب بھی یاد ہے، جبکہ عربی مہینوں کے حوالے سے ہماری دلچسپی ہے۔ تو ساتھیو، یہ 12 مہینے کون سے ہیں؟ محرم الحرام، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ۔ یہ اخبار میں بھی غلط لکھا ہوتا ہے اور بعض لوگ اس کو پڑھتے بھی غلط ہیں، اس کو پڑھ دیتے ہیں جمادی الاول، جمادی الثانی۔ یہ لفظ غلط ہے، یہ لفظ ہے جمادہ، اور جمادہ کے آگے اولا آئے گا، اول نہیں آئے گا۔ اخبار میں بھی اول لکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ جو ان بیچاروں کو نہ عربی کا پتہ ہے، نہ گرامر کا پتہ ہے، نہ کسی ٹینس کا کوئی پتہ ہے۔ تو یہ لفظ جمادی الاولی، جمادی الثانی، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 12 مہینے ہیں اور یہ نام اللہ نے۔ ہمارا جو سن ہجری ہے، عربی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے،
اگر آج چاند نظر آ گیا تو پھر کل یکم محرم ہوگی، اگر آج چاند نظر نہ آیا تو کل پھر 30 ہوگی ذی الحجہ کی، اور پرسوں تو انشاءاللہ پھر یکم محرم ہوگی۔ یاد رکھیں ویسے تو ہر مہینے ہی دعا مانگنی چاہیے، ہر مہینے ہی، لیکن نہ ہمیں وہ دعا آتی ہے، نہ ہمیں دلچسپی ہوتی ہے، نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، بلکہ ہمیں انگریزی مہینوں کا پتہ ہوتا ہے، عربی مہینے کا سر سے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو آج بھی اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے محرم کا، تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لے تو اس دعا میں ہم نے کیا مانگ لیا ہے کہ اللہ اس سارے مہینے کو میرے لیے امن والا، سلامتی والا بنا دے۔ اگر یہ دعا قبول ہو جائے، کاروبار میں، گھر بار میں، سفر میں، حضر میں، صحت کے حوالے سے، ہر طرح سے اگر انسان کو امن سکون مل جائے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے؟ اگر ایک انسان یہ دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ قبول کر لے، ایک تو آپ نے دعا پڑھنی ہے، اب پتہ چل جائے کہ چاند نظر آ گیا تو اسی وقت پڑھ لیں، اور اگر پتہ چلے کہ آج چاند نظر نہیں آیا تو کل تو پھر مغرب کے وقت لازمی پڑھ لیں، کیونکہ کل تو یکم ہی ہوگی۔ تو یہ دعا پڑھے اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا کو۔ دوسرا ساتھیو، یہ مہینہ اس کو اللہ پاک نے، ویسے تو سارے اللہ کے مہینے ہیں، لیکن اس مہینے کو اللہ نے خاص طور پر یوں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ سب سے جو افضل روزے ہیں رمضان کے بعد وہ محرم کے روزے، اور اس کو اللہ پاک نے شہر اللہ کہا، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، حالانکہ سارے اللہ کے مہینے ہیں، اس کا مطلب ہے اس مہینے سے اللہ کو بڑا پیار ہے۔ تو یاد رکھو اس مہینے کے حوالے سے اللہ پاک نے یہ خاص طور پر کہا کہ جو حرمت والے مہینے، اگر کسی سے بھی آپ کسی سے پوچھیں کہ حرمت والے مہینے 4 کون سے ہیں ذرا بتائیں، بہت کم لوگ ہیں، حتیٰ کہ بعض دیندار لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ حرمت والے مہینے 4 کون سے ہیں۔ آپ یاد کر لیں، اور وہ 4 مہینے 3 تو ترتیب سے ہیں، 3 ترتیب سے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور آگے ہے رجب۔ یہ 4 مہینے اللہ نے ان کو بڑا ہی احترام والا بنایا ہے، ان کا احترام کرنا، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ احترام کا معنی یہ ہے کہ ان مہینوں میں ہم کوئی غلط کام نہ کریں، ہم ان مہینوں میں کوئی ایسا کام نہ کریں جو قرآن و سنت کے منافق، ان مہینوں میں ہم کوئی شرک و بدعت والا کام نہ کریں، فلا تظلموا فیہن، ان مہینوں میں ظلم نہیں کرنا۔ ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کی جگہ پہ نہ رکھنا، یہ ظلم، اللہ کو اللہ کا حق نہ دینا ظلم، نبی کو نبی کا حق نہ دینا ظلم، اور اللہ کی مخلوق کو ان کا حق نہ دینا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ تو ظلم نہیں کرنا، اور سب سے بڑا ظلم ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اور واللہ مسلمانوں کے اندر اس مہینے میں جو شرک ہوتا ہے وہ کسی مہینے میں بھی نہیں ہوتا، اس مہینے میں جو شرک کیا جاتا ہے وہ کسی مہینے میں نہیں ہوتا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اللہ کے سوا کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اپنی آنکھوں سے وہ کلپ دیکھا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ علی کا محتاج ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ علی کا محتاج ہے، اور علی رضی اللہ عنہ کو اللہ سے بھی لوگ بڑھا دیتے ہیں، شان بیان کرتے ہوئے محبت میں آ کے غرور کا شکار ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شان مقام جو نبی علیہ السلام نے بیان کیا وہ اللہ کے حکم سے بیان کیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، لیکن علی کی شان میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلو کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کے حوالے سے ان باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی، اور یاد رکھیں دین کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ جس مہینے میں کوئی دین کا کام کرنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، محرم میں کیا کرنا ہے، سفر میں کیا کرنا ہے، ربیع الاول میں کیا کرنا ہے، ربیع ثانی میں کیا کرنا ہے۔ اپنی طرف سے جو بندہ دین کے اندر اضافہ کرے گا، کوئی دین کا کام کسی مہینے کے ساتھ خاص کرے اور نہ وہ قرآن سے ثابت ہو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہو، تو یہی شرک و بدعت ہے، اور اس کا انجام جو ہے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اللہ ہمیں موحد بنائے، اللہ ہمیں متبع بنائے، اللہ ہمیں مخلص بنائے، اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے، بدعت سے اور ریاکاری سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔
आमीन व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।